ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور ایمان کی تجدید کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ ہم پچھلے لیکچر میں دین کے معنی کو سمجھے تھے۔ دین کے معنی کیا ہے؟ دین کے لفظی معنی جزا اور بدلہ ہے، اور دین کی فہم کیا ہے؟ اصل میں دین کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مرضی۔ ہماری جو انڈرسٹینڈنگ ہے دین، ہم کیا کہہ رہے تھے؟ دین کے معنی مطلب ہم کہہ رہے تھے اسلام۔ جب اسلام کے بارے میں پوچھا جائے تو ہم کہہ رہے ہیں دین، یعنی نہ دین کا یہاں پر پتہ چل رہا ہے نہ اسلام کا پتہ چل رہا ہے۔ یہ دین کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ امانت تمام مخلوق کو پیش کی تھی، زمین کو، آسمان کو، پہاڑوں کو، یہ امانت اللہ تعالیٰ نے پیش کی۔ سب نے انکار کیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیش کیا تو انسان نے یہ امانت کو اٹھا لیا۔ تو ہماری ذمہ داری ہے، کیونکہ ہم نے اسے اٹھا لیا ہے، اب اس دین کو ہم سیکھیں۔ ابھی اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اللہ تعالیٰ جو ہمیں پیدا کیا اس نے ہمیں امانت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ سوال کرے گا اور سوال پوچھ رہا ہے خبر میں، مرتے ہی سوال کیا ہے؟ بتا تیرا دین کیا ہے؟ مرتے ہی سوال ہے۔ اور ہمارے آنے کا جو مقصد ہے، جو ہمیں اللہ نے پیدا کیا، وہ مقصد بھی پورا ہوگا یہ دین کے ذریعے۔ اور یہ دین کیا ہے؟ تمام انبیاء علیہ السلام یہ دین لے کر آئے، حتیٰ کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ دین لے کر آئے۔ ہمارے لیے دین آیا، ہماری آسانی کے لیے، ہم اللہ کے منشا کو پورا کریں، ہم اللہ کی پہچان حاصل کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان حاصل کریں، اپنے نفس کو، اپنے قلب کو پاک کریں، اپنے عمل کو درست کریں، اپنے عمل کو ایمان کے ساتھ جو عمل ہے اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے، وہ قبولیت والا عمل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دین کو ہمارے لیے بھیجا۔ تو یہ دین بڑا اہم ہے۔ اور ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہماری انڈرسٹینڈنگ کیا ہے؟ دین مطلب اسلام کہہ رہے ہیں۔ اسلام کا پوچھا جا رہا ہے تو ہم کہہ رہے ہیں دین۔ اور ہماری یہ انڈرسٹینڈنگ ہے، آج کل جو مسکنسیپشن ہے، سب سے بڑی غلط فہمیاں ہیں، وہ غلط فہمی یہ ہے کہ مرتے جو سوال ہے نماز کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، مرتے جو سوال ہے صدقات کے، خیرات کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے۔ مرتے جو سوالات ہے وہ ایمانی سوالات ہے۔ مرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبر کے سوالات کیا ہے؟ ما دینو کا، من نبیو کا، من ربو کا۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں پوچھا جائے گا، بتا دے رب کون ہے۔ دین کے بارے میں پوچھا جائے گا، دین کی فہم جو حاصل کرا وہی جواب دے سکتا ہے وہاں پر۔ وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے تو وہاں پر اعمال کے سوالات نہیں۔ ہاں، حشر کے دن اعمال میں سب سے پہلے جو سوال ہوگا وہ نماز کے متعلق ہوگا، لیکن مرتے جو سوال ہے، ہماری کیا غلط فہمی ہے؟ نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، نہیں، نماز کا سوال نہیں ہے۔ روزے کے، صدقات کے، زکوٰۃ کے، ہم نے چیریٹی پہ چیریٹی کی، ہم نے جو نا صدقات پہ صدقات کیا، وہ ہم سے پوچھا جائے گا۔ وہاں پر کام آنے والی چیز ایمان ہے، اور ایمان آئے گا دین کی سمجھ بوجھ سے، دین کی فہم سے ایمان آئے گا۔ ایمان صرف عمل کرنے کا نام نہیں ہے، عمل درست ہوں گے ایمان سے، تو ایمان ہمیں سیکھنا ہے۔ اور خبر کے سوالات ایمانی ہیں، اور مرتے سوالات ایمانی ہیں۔ یہ مرتے دین کے بارے میں پوچھا جائے گا، مقصد پوچھا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے امانت دی، یہاں پر ہمیں بھیجا، اس عالم میں شہادت میں ہمیں بھیجا دین سیکھنے کے لیے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین دے کر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین بتایا وہ سیکھنے کے لیے بھیجا۔ اور مرتے ہی مقصد پوچھ رہا، بتا جو تجھے دین دیا گیا تھا وہ دین لے کر آیا نہیں آیا، وہ سوال ہو رہا۔ اب اس کی مثال اولیاء اللہ فرماتے ہیں، ایک ماں اپنے بچے کو جو ہے نا سودا لانے بھیجی۔ اولیاء اللہ ہمارے حضرت قبلہ بہت اچھی مثال دیتے ہیں۔ ایک ماں نے کیا کیا؟ اپنے بچے کو جو ہے نا سودا لانے کے لیے بھیجا۔ اب وہ بچہ سودا لانے کے لیے بڑی اس نے تاخیر کر دی، بڑی دیر کر دی۔ اب وہ بہت دیر کے بعد گھر آیا، ماں انتظار میں تھی۔ اب ماں نے پوچھا اس سے، بتا سودا لایا یا نہیں لایا؟ اب وہ سودا کی بات نہیں کر رہا ہے، وہ کچھ اور کر رہا ہے، میں یہاں گیا تھا، ایسا گیا تھا۔ ماں کہہ رہی ہے سودا لائے یا نہیں؟ تو ماں کیا ہے؟ مقصد کے بارے میں پوچھ رہی۔ اب بچہ کہہ رہا ہے یہ لایا وہ لایا، حساب، بچہ کہہ رہا ہے یہ پیسے، یہ ہے، حساب کتاب کی بات کر رہا ہے، مگر ماں کیا پوچھ رہی ہے؟ پھر اسے مقصد کے بارے میں پوچھ رہی ہے، سودا لائے نہیں لائے۔ تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ بھی ایک نظام بنائے۔ اللہ تعالیٰ مرتے ہی ہمیں جو سوال ہے مقصد کا پوچھا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا مقصد کے لیے بھیجا ہمیں؟ اللہ تعالیٰ اپنی پہچان کے لیے بھیجا، اللہ تعالیٰ دین دے کر بھیجے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا دین سیکھنے کے لیے۔ اب یہ تینوں سوالات ہیں، تینوں مقصد ہے۔ ابھی مرتے ہی سوال ہو رہا، بتا تیرا دین کیا ہے؟ جو دین میں نے تجھے دیا تھا وہ دین لایا نہیں لایا۔ نماز کا سوال نہیں ہوتا،
روزے کا سوال نہیں ہے، صدقے کا سوال نہیں ہے، قرآن کتنی کمپلیٹ کرے سوال نہیں ہے، تجوید سے کتنی اچھی پڑھے وہ سوال نہیں ہے، وہ تو ہے، اس کا اجر تو ہے، مگر وہ قیامت کے دن، حشر کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ مگر یہاں پر مرتے سوال کیا ہے، بتا تیرا دین کیا ہے؟ اے دین اللہ کی امانت ہے، تمام آسمان زمین مخلوق کو دیا تھا۔ اب یہ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں مرتے میں جو مقصد پہ بھیجا تھا وہ مقصد پورا کرا نہیں کرا۔ پھر اور ایک سوال ہے، بتا تیرا رب کون ہے؟ عالم ارواح میں، قرآن میں ہم نے دیکھا، عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے سوال کیا تھا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا میں تمہاری پرورش کرنے والا نہیں ہوں؟ ہم سب نے کہا ہاں مولا تو ہی ہمارا رب۔ اب یہ اور ایک مقصد اللہ نے دیا۔ اب یہ مرتے سوال ہو رہا، بتا تیرا رب کون؟ اب پھر نماز کے بارے میں نہیں پوچھا جا رہا، روزے کے بارے میں نہیں پوچھا جا رہا، چھوڑنا نہیں ہے اعمال، کوئی اعمال چھوڑنا نہیں ہے، یہ اعمال فرض ہے، مگر مقصد پہ کام ہونا ہے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ مقصد کے تحت یہ کام کریں گے تو وہ کام قبول ہوں گے۔ مرتے پوچھ رہے ہیں رب کون ہے تیرا؟ تو یہ رب کون ہے؟ رب کو دیکھا نہیں دیکھا، جو کام کے لیے بھیجا تھا دیکھا نہیں دیکھا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کے بارے میں پوچھا جائے گا، بتاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہا کرتا؟ تو یہ اللہ کی پہچان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان، دین کی پہچان، یہ مقصد ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو خبر کی منزل میں کامیاب ہو گیا وہ آخرت کی تمام منزل میں کامیاب ہو۔ تو ہم دین، سب سے پہلے اہمیت دین کی یہی ہے کہ ہم اگر دین سیکھ لیں گے، اپنی آخرت کی سب سے جو پہلی منزل ہے وہ ہماری کامیاب ہو۔ سب سے پہلی منزل آخرت کی خبر کی ہے، وہ کامیاب تو آخرت کی تمام منزل کامیاب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے، اور اللہ اور کے رسول کا وعدہ سچا۔ تو ہم یہاں پر جو تیاری کر رہے ہیں، فی زمانہ تیاری کیا ہو رہی ہے؟ فی زمانہ اینڈ رزلٹ کی ہو رہی، مطلب نماز کی، زکوٰۃ، صدقات، روزہ، یہ ہم کیا ہے اس پہ فوکس کر رہے ہیں۔ مگر دیکھا یہ جا رہا ہے، جس طرح مثال کے طور پر نماز جو ہے نا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز فاحشات اور منکرات سے روکتی ہے۔ نماز جو ہے نا بری باتوں سے، برے کاموں سے، برے حرکتوں سے روکتی ہے۔ اور ہم کیا ہے بچپنے سے اب تک وہی نماز پڑھ رہے ہیں۔ ہماری جو نماز جو بچپنے میں تھی آج بھی وہی نماز ہے۔ اس کی وجہ سے مگر ہم نماز پڑھ کے بھی، اللہ معاف کرے، نماز پڑھ کے ہم گناہوں سے نہیں بچ رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے، نماز روکتی تمہیں گناہوں سے۔ مطلب کیا ہے، ہم وہ جو اعمال ہے نماز، اس کے لیے جو شرائط ہے، اس کو درست کرنے کے جو طریقہ ہے وہ نہیں سیکھے ہم۔ اس کو درست کرنے کے لیے وہ دین کی سمجھ بوجھ چاہیے، دین کی فہم چاہیے، ایمان چاہیے۔ ایمان آئے گا تو ہمارا عمل بھی درست ہوگا۔ تو مرتے ہماری جو غلط فہمی کہ نماز کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، نہیں، مرتے جو سوالات ہیں وہ ایمانی ہے، مقصد کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے۔ وہ مقصد کے لیے ہمیں کام کرنا۔ ہماری غلط فہمی کیا ہے؟ عمل کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، نہیں عمل نہیں، وہاں پر ایمان کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، وہاں پر مقصد کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں جو کامیاب، خبر کی منزل میں جو کامیاب ہو، آخرت کی تمام منزلوں میں کامیاب ہو۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ دین کی فہم ہمیں حاصل کرنا ہے، دین کی سمجھ بوجھ ہمیں حاصل کرنا، اور یہ اللہ تعالیٰ کے پاس بھلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو دین کی فہم عطا فرماتے، دین کی سمجھ بوجھ عطا کرتے۔ دین کی سمجھ بوجھ، دین کی فہم اللہ کے پاس۔ اب یہ دین کی سمجھ بوجھ کیا ہے؟ دین کی سمجھ بوجھ یہی ہے کہ بندہ اپنے مقصد پہ کام کرے، اپنے مقصد کو جانے، پھر جان کر اس پر جو ہے نا کام کرے کہ مقصد کو کیسے میں حاصل کروں، اپنے خبر کے 3 سوالات کی تیاری کرے، یہی دین کی سمجھ بوجھ ہے۔ فی زمانہ دیکھا جا رہا ہے یہ خبر کے 3 سوالات کی تیاری چھوڑ کر ہر چیز کی تیاری ہوئی، مگر دیکھا جا رہا ہے کہ کوئی رزلٹ نہیں آ رہا۔ بندہ نماز ہی پڑھ رہا، گناہ بھی ہو رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہا، روزے کا مقصد تقوی حاصل کرنا ہے، مگر تقوی نہیں، بندہ گناہوں پہ گناہ کر رہا۔ زکوٰۃ ریاکاری ہو رہی ہے اس میں، حج پہ حج کر رہا ہے، مگر کوئی اس کے جو نا زندگی میں تبدیلی نہیں۔ مطلب اعمال پہ عمل ہے، زندگی پر عمل ہے، زندگی پر صدقات ہے، زندگی پر نوافل ہے، فرض کے ساتھ ساتھ سنت کے ساتھ ساتھ نوافل بھی ہے، مگر زندگی میں کوئی بدلاؤ نہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ بغیر شرائط کے عمل کر رہے ہیں، بغیر ایمان کے عمل کر رہے ہیں۔ جو اصول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے تھے وہ اصول کو چھوڑ دیا ہم، کہ وہ اصول ہم چھوڑ دیے، اصول کو چھوڑ کر ہم اپنے اصول بنا لیے، تو وہ اپنے اصول بنا لیے تو اپنا دین ہو گیا۔ اسی لیے سوال ہے، بتا تیرا دین کیا ہے؟ میں جو دین دیا تھا، میرے نبی کو بھیجا تھا، وہ دین فالو کرا یا اپنا دین بنا لیا تھا؟ تو ہم اگر اپنا دین فالو کریں گے، ہم بولیں گے کہ بھائی دین مانے اسلام، اسلام مطلب دین، تو یہاں بھی فیل، آخرت میں بھی فیل۔ یہ ہماری سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ مرتے جو سوالات ہیں ایمانی ہے، عمل کے نہیں ہے۔ عمل کرنا ہے، عمل چھوڑنا نہیں ہے، مگر ایمان والا عمل چھوڑتا بھی نہیں۔ ویسے ایمان جس کے پاس ہوتا ہے وہ عمل کوئی چھوڑتا نہیں، مگر تیاری جو اہم چیز کی کراتے اولیاء۔ اہم چیز کیا ہے؟ مرتے سوالات کے لیے تیار، کیونکہ وہاں کامیاب تو آخرت میں ایزیلی کامیاب۔ اللہ کے رسول کا وعدہ ہے، جو خبر میں کامیاب ہو گیا آخرت کی منزل میں، پہلی منزل میں، وہ آخرت کے تمام منزلوں میں کامیاب ہو۔ اسی طرح سے ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ ہم نے کیا کیا؟ ایک ایک چیز کو پکڑ کر جو ہے نا ہم نے کیا کیا، یہی دین ہے، یہی دین ہے سمجھ رہے ہیں۔ ذرا کسی نے کیا کیا؟ نماز کو کیا کہا؟ نماز ہی جو ہے نا مکمل دین ہے۔ کسی نے کیا کیا؟ پردے کو، عورتوں نے کیا کیا؟ پردہ ہی مکمل دین۔
یہ ہم ایک ایک چیز کو پکڑ کے جو ہے نا ہم کیا کہہ رہے ہیں یہی دین ہے یہی دین ہے کریں. یہ بھی ہماری غلط فہمی ہے. نماز دین مکمل دین ہے, نماز دین کا حصہ ہے. پردہ مکمل دین نہیں ہے, مکمل دین الگ ہے, دین الگ ہے, دین کا حصہ الگ ہے. یہ دین کا حصہ ہے, نماز دین کا حصہ ہے, پردہ دین کا حصہ ہے. زکوٰۃ جو صدقات ہم کہہ رہے ہیں دے رہے ہیں وہ بھی دین کا حصہ ہے. یہ ایک ایک عمل جو ہم سمجھ رہے پورا دین ہے, ہم کیا کریں, ہماری غلط فہمی یہ ہو گئی, ہم ایک ایک چیز کو پکڑ کے ہم نے کیا کیا, یہی دین ہے کہہ رہے ہیں. یہ ہماری غلط فہمی. یہ نماز دین کا حصہ ہے, مکمل دین ہے. یہ پردہ جو ہم کرتے عورتیں جو کرتی ہے وہ دین کا حصہ ہے, مکمل دین نہیں ہے. جس طرح اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی آپ کو سائیکل کا ہینڈل لا کے دے اور کہے کہ بھائی یہ سائیکل ہے, تو آپ کیا کہیں گے, یہ سائیکل کا حصہ ہے, یہ ہینڈل سائیکل کی ہے, مگر یہ مکمل سائیکل نہیں ہے, حصہ ہے. اسی طرح سے اولیاء اللہ فرماتے ہیں جیسا بریانی ہے, کوئی کہے کہ گوشت بریانی ہے, آپ کہیں گے نہیں, گوشت جو ہے بریانی کا حصہ ہے, مکمل بریانی نہیں ہے. اسی طرح سے یہ جو ہم اعمال ایک دوسرے کو جو ہے نا پکڑ کے کہہ رہے ہیں کہ یہی جو ہے نا دین ہے, مکمل دین ہے, یہ ہماری غلط فہمی ہے. ہم ابھی غلط فہمی کو ہم دور کریں گے انشاءاللہ. ہم جو ہے نا حدیث جبرائیل جو اللہ کی مرضی, ہم لاسٹ لیکچر میں کیا سمجھے کہ دین کے جو معنی ہیں, اصل میں دین جو ہے, دین کی فہم کیا, اللہ کی مرضی. اب اللہ کی مرضی ہے کیا, ہم نے جو بنا لیا, ہم نے اپنے ذہنوں سے بنا لیا, ہم نے اللہ کی مرضی کو کیا بنا لیا, نماز ہی دین ہے, یہ اپنی مرضی بنا لیا. نماز دین کا حصہ ہے, ہم انشاءاللہ سمجھیں گے. ہم نے کیا اسلام اور دین ایک ہی, دین مطلب اسلام کہہ رہے ہیں, اسلام مطلب دین, یہ ہم نے اپنی مرضی سے سمجھا. اب اللہ تعالیٰ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا وہ ہم انشاءاللہ حدیث سے سمجھیں گے. ہم نے کیا کیا, خبر میں جو مرتے سوالات ہیں وہ اعمال ہے, یہ ہم نے اپنے مرضی سے سمجھ لیا. اب انشاءاللہ ہم حدیث دیکھیں گے انشاءاللہ, اس سے اپنی اللہ کی مرضی پہ دیکھیں گے کہ اللہ کی مرضی کیا ہے. اس سے ہماری جو نا مسکانسیپشنز, جو ہماری غلط فہمیاں, ہم اس سے دور کریں گے. اور یہ اولیاء اللہ اب ایک مثال دیتے ہیں, مولانا رومی رحمۃ اللہ, بڑی پیاری مثال دیتے ہیں. یہ جو ہم اپنے ذہنوں سے جو بنا لیے, ایک ایک چیز کو پکڑ کے دین کہہ رہے ہیں, یہ غلط فہمی کیوں ہوئی اور اس کی جو ہے نا وجہ کیا ہے. انشاءاللہ پہلے ایک مثال کو سمجھتے ہیں. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ آپ بڑی اچھی مثال دیتے ہیں مثنوی شریف میں, کہ ایک ایران سے تاجر ہے, وہ تجارت کیا ہے, ہاتھی کو لے کر جو ہے نا عرب میں تشریف لائے. اب رات کا وقت تھا, ہاتھی جو ہے نا عرب والوں نے نہیں دیکھا تھا. اب ان کی خواہش تھی, ہاتھی کے بارے میں بڑا سنا تھا انہوں نے, مگر وہ تڑپ رہے تھے کہ ہم ہاتھی کو دیکھیں. اب یہ ایرانیوں کے تاجر جو ہاتھی لے کر آئے تھے وہ کہنے لگے کہ دیکھیے یہ رات کا وقت ہے. اب یہ عرب والوں نے ضد کی کہ ہم جو ہے نا ہاتھی دیکھنا چاہتے. اب ایرانیوں نے سمجھایا کہ دیکھو رات کا وقت ہے, اگر آگ لگائیں گے تو ہاتھی جو ہے نا ڈر جائے گا, پریشان ہو جائے گا, نقصان ہو سکتا ہے. آپ لوگ کیا کرنا, صبح روشنی میں آ جانا بہتر ہوگا. مگر وہ جو عرب کے لوگ تھے بڑے ضدی تھے, نہیں سمجھے. انہوں نے کہا کہ نہیں ہم دیکھنا چاہتے. اب ایرانیوں نے کیا کیا, سب نے ڈیسائیڈ کیا, دیکھو دیکھنا ہی چاہتے ہیں, آپ لوگ جو ہے نا 5 لوگ کو سلیکٹ کریں, 5 سرداروں کو سلیکٹ کریں, ان کو بھیج دیں, ہم ان کو ہاتھی دکھا دیں گے. پھر عرب والوں نے کیا کیا, 5 سرداروں کو مقرر کیا. اب وہ 5 سرداروں کو جو ہے نا سلیکشن کے بعد بھیجا گیا. اب یہ بھیجنے کے بعد ان کو ایرانیوں نے کہا کہ دیکھو اندھیرا ہے, آگ تو نہیں لگا سکتے, آپ لوگ جا کے دیکھ لینا اندھیرے میں ہاتھی کیسا رہتا, دیکھ لینا, اپنے تجربے جو ہے نا دیکھ لینا, اپنے تجربوں سے معلوم کر لینا ہاتھی کیسا ہوتا. اب یہ لوگ اندر گئے ہاتھی کو, اب کیونکہ اندھیرا ہے آگ تو لگا نہیں سکتے. اب اندھیرے میں ہاتھی کو دیکھ رہے, اندھیرے میں تو دیکھ نہیں سکتے, ہاتھی کو محسوس کر رہے ہیں. اب ایک کسی نے کیا کیا, اس کی سونڈ کو پکڑ لیا ہاتھی کے, کسی نے دم کو پکڑ لیا, کسی نے جو نا پیروں کو پکڑ لیا, کسی نے جو نا کانوں کو پکڑ لیا, کسی نے جو نا اس کو پیٹ کو پکڑ لیا. اب سب اپنے اپنے جو ہے نا تجربے بیان کر رہے. اب دیکھ لیے, ہاتھ سے محسوس کر لیے کہ بھائی یہ ہاتھی ایسا ایسا ہے. اب ان کے دماغوں میں کیا چل رہا, ہاتھی مطلب یہ. 5 نے 5 تجربے اپنے اپنے قوم کو آ کے بتائے. اب ایک شخص جس نے جو نا, ایک سردار جس نے ہاتھی کے سونگ کو پکڑا تھا, اب وہ قوم کو سمجھا رہا ہے کہ ہاتھی جو ہے نا یہ تو سانپ کی طرح ہوتا ہے. ہاتھی جو ہے نا, اب ہاتھی کسی نے نہیں دیکھا, انہوں نے, وہ عرب والوں نے ہاتھی نہیں دیکھا تھا. اب سونگ کو پکڑ کے وہ کیا کہہ رہا ہے, اپنا تجربہ بیان کر رہا ہے, اپنا ایکسپیرینس بیان کر رہا ہے کہ ہاتھی سانپ کی طرح ہوتا ہے. اب ایک جس نے دم کو پکڑا تھا وہ آ کے کیا کہتا ہے, ہاتھی تو رسی کی طرح ہوتا ہے. اب ایک جس نے جو نا پیروں کو پکڑا تھا, وہ آ کے اپنی قوم کو کہتا ہے, اپنے جو ہے نا لوگوں کو کہتا ہے کہ ہاتھی پلر کی طرح ہوتا ہے. ایک جس نے کانوں کو پکڑا تھا ہاتھی کے, وہ آ کے اپنا تجربہ بیان کرتا ہے, ہاتھی تو پنکھے کی طرح ہوتا ہے. ایک جس نے پیٹ کو پکڑا تھا وہ کہہ رہا ہے ہاتھی تو جو ہے نا دیوار کی طرح ہوتا ہے. اب یہ 5 اپنے اپنے تجربے بیان کر. اب یہ آپ بتائیں کہ ہاتھی کیا سانپ کی طرح ہوتا, ہاتھی کیا رسی کی طرح ہوتا, ہاتھی کیا جو نا پلر کی طرح ہوتا, ہاتھی کیا پنکھے کی طرح ہوتا, ہاتھی کیا دیوار کی طرح ہوتا. ہم نے ہاتھی دیکھا ہوا ہے.
اب یہ کوئی ہم کسی کو جا کے کہے ہاتھی دیکھنے والے کو تو وہ کیا کہیں گے؟ ہم پر ہنسیں گے۔ اب اسی طرح سے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو مثال ہے اندھیرے میں ہاتھی دیکھنے کی، آپ فرماتے ہیں کہ جو علم دین ہے، علم دین روشنی ہے، بغیر روشنی کے جب ہم دین کو سمجھیں گے اپنے ذہنوں سے سمجھیں گے، روشنی نہیں ہے، دین کی سمجھ بوجھ نہیں ہے، دین کی فہم نہیں ہے، اپنی مرضی سے سمجھیں گے تو کیا ہوگا؟ یہ ایک ایک چیز کو پکڑ کے، اس طرح یہ لوگ پکڑ رہے ہیں اندھیرے میں، کیا کر رہے ہیں؟ ایک ایک چیز کو پکڑ لیے، ایک ایک چیز کو پکڑ کے اپنی فہم سے، اپنی انڈرسٹینڈنگ سے سمجھ رہے ہیں کہ ہاتھی پنکھے کی طرح ہے، سانپ کی طرح ہے، رسی کی طرح ہے، پیلر کی طرح ہے، دیوار کی طرح ہے۔ اسی طرح سے دین کیا ہے؟ علم دین روشنی ہے۔ اب یہ روشنی نہ ہو تو ہم کیا کریں گے؟ ہم بھی ایک ایک چیز کو پکڑ لیں گے، ہم کہیں گے نماز ہی مکمل دین۔ کوئی کہے گا بھائی صدقہ دی کر لو، کھانا کھلا لو، یہی پورا دین ہے بھائی، یہی پورا دین ہے، یہ جو مکمل دین ہے گئی۔ کوئی پردے کو پکڑ لیا، انہیں کہہ رہا ہے کہ یہی مکمل دین ہے۔ کوئی صدقات کو، خیرات کو پکڑ لیا، یہی دین ہے۔ کوئی نماز کو ہی پکڑ لیا، کوئی قرآن کو ہی پکڑ لیا، یہی مکمل دین ہے کر۔ تو یہ علم دین آپ فرماتے ہیں، علم دین روشنی ہے۔ اب یہ روشنی ہوگی تو دین کی سمجھ بوجھ حاصل ہوگی۔ اب وہ جو سردار تھے، انہوں نے کیا غلطی کی؟ انہوں نے اپنے تجربے جو ہے نا، جو ہاتھی کا جو نا مالک تھا اس کو بیان نہیں کی، وہ اپنی مرضی سے جا کے اپنی قوم کو بتا دی۔ اس سے کیا ہو گیا؟ وہ خود جو ہے نا گمراہی میں آ گئے، وہ خود غلط فہمی میں آ گئے اور اپنی قوم کو بھی گمراہی میں لگا دیا، غلط فہمی میں لگا دیا۔ اگر ہاتھی والے کو کہتے کہ بھائی ہاتھی تو اس طرح ہوتا ہے، تو ہاتھی والا سمجھاتا۔ ہاتھی والا کیا سمجھاتا کہ دیکھو ہاتھی، میں تمہیں دکھاؤں گا، روشنی میں آنا، ہاتھی جو ہے نا پنکھا نہیں ہوتا، سانپ بھی نہیں ہوتا، سانپ الگ ہے، ہاتھی الگ ہے، پنکھا الگ ہے، ہاتھی الگ ہے، پلر الگ ہے، ہاتھی الگ ہے، یہ پیٹ دیوار الگ ہے، ہاتھی الگ ہے، وہ سمجھا تھا۔ اسی طرح سے ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم روشنی والوں کے پاس علم دین حاصل نہ کریں۔ اب وہ روشنی والے کو دینے والے کون ہے؟ وہ اولیاء اللہ ہے۔ جب ہمارے پاس یہ انڈرسٹینڈنگ، یہ فہم ہوگی، غلط فہم ہوگی کہ نماز ہی مکمل دین ہے، روزہ ہی مکمل دین ہے اور صدقہ ہی مکمل دین ہے، یہ غلط فہمیوں میں ہم جو ہے نا اپنی مرضی سے سمجھیں گے، ہم انٹرنیٹ پہ جائیں گے، اولیاء اللہ سے دوری ہوں گے، اپنی مرضی سے کتابوں کو، اپنی مرضی سے قرآن کو سمجھیں گے، تو یہ سمجھیں گے تو یہ اپنا دین ہو جائے گا اور خود بھی گمراہ ہوں گے، سامنے والے کو بھی گمراہ کریں گے۔ جب ہم یہ غلط فہمی اولیاء اللہ کے پاس لیں گے، اولیاء اللہ قرآن سے، حدیث سے، اولیاء اللہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین ہیں۔ جب اولیاء اللہ کے پاس جائیں گے، اولیاء اللہ کھول کے بتاتے، قرآن حدیث کو سے بتاتے، دیکھو تم جو سمجھ رہے نماز ہی مکمل دین، یہ نماز مکمل دین نہیں ہے، دین کا حصہ ہے۔ یہ صدقات خیرات جو تم سمجھ رہے ہو، یہ دین کا حصہ ہے۔ یہ جو پردہ تم سمجھ رہے ہو، یہ دین کا حصہ ہے۔ ایک ایک چیز کو بتائیں گے، قرآن سے حدیث کو بتائیں گے، انشاءاللہ ہم دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کی مرضی کیا ہے قرآن میں۔ تو بتانا یہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرمانا کہ علم دین روشنی ہے۔ جب روشنی ہوگی تو ہم ایک ایک چیز کو کیا پکڑ کے کہیں گے یہ دین کا حصہ ہے۔ اب ہمیں اپنا علم دین نہیں ہے، ہماری انڈرسٹینڈ کیا ہے کہ دین مطلب اسلام، اسلام مطلب دین، یہ ہماری انڈرسٹینڈنگ۔ اس پر اولیاء اللہ مثال دیتے ہیں کہ ہماری جو فہم ہو گئی، خبر کا سوال ہے دین، اللہ تعالیٰ کی امانت ہے دین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین لے کر آئے، تمام انبیاء علیہ السلام دین بتانے لگے، مگر ہمیں دین چھوڑ کر ہر چیز کا پتہ ہے۔ دین مطلب ہم کہہ رہے ہیں اسلام، اسلام مطلب ہم کہہ رہے ہیں دین۔ اس کی مثال دیتے ہیں اولیاء اللہ کے، ایک بندے کو سے پوچھا گیا کہ بھائی آپ کا گھر کدھر ہے؟ اب وہ شخص کہہ رہا ہے میرا جو ہے نا گھر فلاں پیپل کے جھاڑ کے سامنے۔ اس سے پوچھا گیا کہ وہ جھاڑ کدھر ہے، پیپل کا جھاڑ کدھر ہے؟ تو وہ کہہ رہا ہے میرے گھر کے سامنے۔ اس سے پوچھا گیا بھائی دونوں کدھر ہے؟ وہ کہہ رہا ہے آمنے سامنے۔ مطلب یہاں پر کیا ہے، وہ مذاق میں کیا کہہ رہا ہے، وہ مطلب یہ ہماری حالت ہے دین۔ اب وہ اس سے جب پوچھا گیا دونوں کدھر ہے، وہ کہہ رہا ہے آمنے سامنے۔ اسی طرح سے ہمیں جب پوچھا گیا دین، تو ہم کہہ رہے ہیں اسلام، اسلام مطلب دین کہہ رہے ہیں۔ مطلب نہ دین کا پتہ چلا، نہ اسلام کا، نہ گھر کا پتہ چلا، نہ جھاڑ کا پتہ چلا، نہ دین کا پتہ چلا، نہ اسلام کا پتہ چلا۔ یہ ہم اپنے اوپر مذاق ہے، ہمارے پر ہماری یہ حالت ہے۔ مرتے سوال ہے اللہ تعالیٰ، خبر کا سوال ہے، بتا تیرا دین کیا ہے، بتا تیرا دین کیا ہے، خبر کا سوال ہے۔ اللہ کی امانت ہے، یہ تمام جو ہے نا مخلوق کو پیش کرے اللہ تعالیٰ۔ انسان نے اٹھا لیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین لے کر آئے، ہمارے لیے دین لے کر آئے، ہمارے اندر کی کفر کو، شرک کو نکالنے کا ذریعہ ہے، ہمارے اندر کی ناپاکی کو دور کرنے کا ذریعہ ہے، اپنے مقصد کو پانے کا یہ ذریعہ ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں دین مطلب اسلام، اسلام مطلب دین، اور ہم کیا ہے ایک ایک چیز کو پکڑ کے یہ ہم انشاءاللہ دیکھیں گے حدیث میں کہ دین اور اسلام میں کیا فرق۔ ہم جو نا اپنی مس انڈرسٹینڈنگس کو، جو غلط فہمی ہو گئی ہے، وہ ہم انشاءاللہ دور کریں گے۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے ہم ایک حدیث رکھتے ہیں۔ اب یہ حدیث کیا ہے؟ یہ ایک اللہ کی مرضی کو سمجھنا، اللہ کی مرضی ہے کیا، اللہ کی مرضی کو سمجھنے کے لیے حدیث رکھتے ہیں، بڑی امپورٹنٹ۔ اولیاء اللہ کے پاس یہ حدیث کی بڑی اہمیت ہے۔
اور بہت اتنی اہمیت ہے کہ جس طرح سورہ فاتحہ کا تمام قرآن میں جو مقام ہے، اسی طرح تمام حدیثوں میں اس حدیث کا مقام. اس حدیث کو کہتے ہیں حدیث جبرائیل. یہ حدیث تمام ہمارے غلط فہمیوں کو دور کرتی ہے. جب ہم اس حدیث کو عمل کر لیں گے، اس کو سمجھ لیں گے، اس کے سمجھ حاصل کر لیں گے، تو اس سے ہمارے جو ہے نا تمام غلط فہمیاں بھی دور ہوں گی، اور اس میں جو ہے اس کی سمجھ بوجھ سے ہمیں جو ہے نا اپنی مقصد کو، اپنی منزل کو بھی پالے. تمام جو ہے نا اولیاء اللہ کے پاس یہ بڑی اہمیت کی حدیث ہے. اس طرح سورہ فاتحہ کا مقام ہے قرآن میں، اسی طرح یہ تمام حدیثوں میں اس کا مقام. یہ حدیث تمام حدیثوں کو ایکسپلین کر رہی ہے. اب وہ حدیث شریف ہے، بڑی امپورٹنٹ حدیث ہے، بڑی امپورٹنٹ. اب یہ حدیث کا کیا فائدہ ہے کہ حدیث جو بندہ سمجھ لیتا ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے اپنے دین کیا ہے اور اسلام کیا ہے. اس کو دین اور اسلام میں فرق معلوم ہو جاتا ہے. اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ مسلمان مومن میں کیا فرق ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے. اس کو پتہ چل جائے گا انشاءاللہ جب وہ اس پہ علم حاصل کر لے گا، اس کا عمل کر لے گا، تو تقویٰ کیا ہے اس کو پتہ چل جائے گا. اس کو جو ہے نا اپنے آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا. وہ اس کا جب اس کو اس پر عمل کر لے گا، اس حدیث پہ عمل کر لے گا، اس کا جسم بھی فرمانبردار ہوگا، اس کا قلب بھی فرمانبردار ہوگا، اس کی روح بھی فرمانبردار ہوگی. جسم سے بھی فرمانبردار ہوگا، قلب سے بھی فرمانبردار ہوگا. ابھی قلب سے فرمانبرداری جو ہے نا یہ کام میں آنے والی ہے. کیونکہ خبر میں جو سوالات ہیں، بتا تیرا دین کیا ہے، بتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا، من ربو کا، بتا رب کون ہے تیرا، یہ قلب سے ہونے. ابھی قلب یہاں پر فرمانبردار بنے گا تو وہاں پر جواب دیا. قلب میں احساس ہونا، یہ قلب کا عمل ہمیں معلوم ہوگا اس سے. تو یہ حدیث بڑی امپورٹنٹ ہے. زندگی میں آنے کا مقصد پورا ہوگا ہمارا، جس میں یہ حدیث پر عمل کرنے سے جسم بھی پاک ہوگا، قلب بھی پاک ہوگا، اس میں روح بھی پاک ہوگی. انسان کو اللہ نے 3 چیزیں دی، جسم، قلب، روح. یہ 3 چیزیں جب یہ 3 چیزیں پاک کر لے گا تو انسان اللہ تعالیٰ کی امانت ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تحت استعمال کر. دین کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مرضی. اب اللہ تعالیٰ کی مرضی کو سمجھنا ہے. تو یہ حدیث بڑی امپورٹنٹ ہے. اس کو کیا ہے؟ حدیث جبرائیل کہتے. بڑی امپورٹنٹ حدیث ہے. آپ اس کو سمجھتے ہیں حدیث جبرائیل. حدیث جبرائیل کیا ہے؟ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ. آپ فرماتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جنا حاضر تھے. اچانک ایک شخص حاضر ہوتا ہے اس محفل میں. اچانک ایک شخص حاضر ہوتا ہے. اس کا حلیہ بیان کرتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہ اس کے کپڑے نہایت ہی سفید تھے، بال گہرے سیاہ یعنی ڈارک بلیک تھے، اور کوئی سفر کے آثار بھی نہیں تھے. سفر کے آثار نمایاں نہیں تھے، اور ہم میں سے کوئی اس شخص کو پہچانتا بھی نہیں تھا. 4 علامات نے آپ فرماتے. اب 4 علامتیں فرمانے کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ وہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آتا ہے. اور وہ قریب کس طرح آتا ہے وہ بھی ڈیفائن کرتے ہیں حدیث کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کر اپنے گھٹنوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک گھٹنوں سے ملا کر بیٹھ جاتا ہے، اور اپنے ہاتھوں کو اپنے پیروں پہ رکھتا ہے. جس طرح ہم اتحیات میں بیٹھتے ہیں سب اس طرح بیٹھ جاتا ہے. اور اس طرح بیٹھنے کے بعد سوال کرتا ہے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہے. نماز قائم کر، رمضان کے روزے رکھ، زکوٰۃ ادا کر، اور اگر استطاعت ہو تو حج کر. یعنی اسلام کے 5 ارکان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے: کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. پھر وہ شخص جو اچانک آ گیا تھا، وہ شخص کہتا ہے، صدقت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے سچ فرمایا. اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سب تعجب میں تھے کہ یہ شخص سوال بھی کرتا ہے اور سوال کے جواب ملنے پر اس کی تصدیق کرتا ہے. مطلب آپ کا فرمانا تھا کہ اگر اس کو جواب معلوم تھا تو اس نے سوال ہی کیوں کیا. پھر وہ شخص پھر سوال کرتا ہے. وہ شخص سوال کرتا ہے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، قیامت کے دن پر، اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لائے. اور ایک روایت میں ہے، اقرارم باللسانی تصدیقم بالقلب، زبان سے اقرار کرنا اور دل میں تصدیق کرنا، یہ ایمان. پھر وہ جو شخص ہے، اجنبی شخص، وہ کہتا ہے، صدقت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے سچ فرمایا. پھر وہ تیسرا سوال کرتا ہے، احسان کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کر جیسا کہ اللہ کو تو دیکھ رہا ہے. اگر یہ نہیں کر سکتا تو یہ یقین کر، یہ جان لے کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. 2 چیزیں بتائیں گے، یا تو دیکھنا یا تو دکھنا، یا مشاہدہ یا مراقبہ. اللہ کی عبادت اس طرح کرو جیسا اللہ کو دیکھ رہے ہو. اگر یہ نہیں کر سکتے تو یا تو یہ نہیں کر سکتے تو اتنا تو کر لو، یہ جان لو کہ یقین رکھ لو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. پھر وہ شخص جو ہے نا 14 سوال کرتا ہے، یا رسول، قیامت کے بارے میں، قیامت کے وقت کے بارے میں بتائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
سوال کرنے والا اور جواب دینے والا دونوں یہاں برابر. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا، اولیاء اس کی فہم بتاتے ہیں کہ یعنی اس سوال کی یہاں پر ضرورت نہیں، اس سوال کی یہاں پر ضرورت نہیں ہے. جو تمہیں معلوم ہے وہی مجھے معلوم ہے. اس سوال کی یہاں پر ضرورت نہیں ہے. یہ سوال کا جواب دینا اللہ کے منشا کے خلاف. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب معلوم ہے مگر اللہ کے منشا کے تحت وہاں پر اس سوال کا جواب نہیں دیا گیا. پھر وہ شخص کہتا ہے قیامت کے نشانیاں ہی بتا دیجیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 2 نشانیاں بتائی کہ لونڈی اپنے آقا کو جنے گی. یعنی جو مفہوم بتاتے اولیاء اللہ اس کا کہ جو اولاد ہوگی اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرے گی، نوکرانیوں جیسا سلوک کرے گی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دوسری نشانی کہ ننگے بدن برہانے پیر والے مفلس چرواہے اونچی اونچی عمارتیں بنا کے فخر کریں. 2 نشانیاں بتائیں. پھر وہ شخص جو ہے نا یہ جوابات سننے پر وہاں سے چلا جاتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے کہ ہم کچھ دیر کھڑا رہا ہمیں. پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا عمر جانتے ہو یہ شخص کون ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے عمر یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے. کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے. اب یہاں پر اس حدیث کو کیا ہے حدیث جبرائیل کہا گیا. یعنی یہاں پر جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے. اب جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تو اس کا نام کیا ہے حدیث جبرائیل رکھا. اب اس میں 3 چیزیں بتائی گئی. 3 سوالات جو تھے دین کے تھے. کیا سوالات ہوئے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ تمہیں تمہارا دین بتانے ہیں. اب یہاں پر بتایا کیا چل رہا؟ 3 چیزوں کا مجموعہ دین ہے. اسلام ایمان احسان، یہ 3 چیزوں کا مجموعہ دین ہے. دین کیا ہے؟ ہم کیا سمجھ رہے تھے دین مطلب اسلام، اسلام مطلب دین کہہ رہے ہیں. اور یہاں پر حدیث میں کیا ہے دین کیا کہا گیا ہے؟ دین 3 چیزوں کا مجموعہ ہے. اسلام، ایمان، احسان. یہ 3 چیزیں جب تک یہ 3 چیزیں جس کے پاس ہوگی وہ دیندار ہے. اسلام کا جو تعلق ہے وہ جسم سے، ایمان کا جو تعلق ہے وہ دل سے، اور احسان کا جو تعلق ہے وہ روح سے. یعنی جسم ہو یا قلب ہو یا روح، تینوں چیزیں جب ہوں گی جمع کسی عبادت میں، نماز میں جسم بھی حاضر ہونا، قلب بھی حاضر ہونا اور پھر روح بھی حاضر ہونا، تینوں جب حاضر ہوں گے تو وہ بندہ دیندار ہے. دیندار کون ہے؟ ہم کیا دیندار سمجھ رہے ہیں کوئی اچھے کپڑے پہن لیا، کوئی جو نا اچھی ٹوپی پہن لیا، اچھا عطر لگا لیا، تو ہم ایک کو جو نا اپنے ذہنوں سے سمجھ رہے ہیں کہ دیندار. دینداری کیا ہے؟ اسلام بھی ہو، ایمان بھی ہو، احسان بھی ہو. ہم کیا سمجھ رہے ہیں دین مطلب اسلام. اب یہاں سے پتہ چلا کہ اسلام جو ہے دین کا ایک حصہ ہے. اسلام مکمل دین نہیں ہے. ایمان بھی دین کا ایک حصہ ہے، احسان بھی ایک اور حصہ ہے دین کا. تو دین کے 3 حصے یہاں پر. اللہ کی مرضی، دین کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مرضی. اب اللہ کی مرضی کیا بتائی گئی کہ اسلام اللہ کی مرضی ہے، ایمان اللہ کی مرضی ہے اور احسان اللہ کی مرضی. تو اس حدیث اتنی اہم حدیث ہے کہ تمام حدیثوں کی حدیث ایکسپلین کر رہی. اب یہ حدیث جو ہے نا ہم اس حدیث سے اولیاء اللہ کے پاس یہ حدیث کو جو ہے نا خلاصہ اولیاء اللہ کے پاس ہوتا ہے. اولیاء اللہ جو ہے نا اس کو جو ہے نا پوری زندگی اس کو ایکسپلین کرتے، اسلام ایکسپلین کرتے، ایمان ایکسپلین کرتے، احسان ایکسپلین کرتے. تو اسلام میں جو داخل ہو جاتا ہے وہ مسلمان. تو مسلمان بننا ہے تو یہ حدیث کے ذریعے، صحیح مسلمان بننا ہے تو یہ حدیث کو ہم فالو کرنا. پھر صحیح ایمان میں جو داخل ہوتا ہے وہ مومن. اب ایمان والا بننا ہے تو یہ حدیث کے ذریعے، یعنی حدیث پر عمل کرنا. یہ حدیث جہاں پر مل رہی ہے وہاں وہ صحبت والوں کے پاس، وہ اولیاء اللہ کے پاس یہ حدیث کو سمجھنا. احسان کیا ہے ہمیں نہیں معلوم. اب یہ احسان بھی ہے اس میں، اسلام، ایمان، پھر احسان. پھر احسان کیا ہے؟ اللہ کو دیکھ کر عبادت کرنے سے مراد کیا ہے؟ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے سے مراد کیا ہے؟ اب یہ احسان بھی سیکھنا. جو احسان جو سیکھ لیا وہ کیا ہے؟ محسن. تو مسلمان، مومن، پھر محسن. تو ہم کیا ہے؟ اب مسلمان ہم بول رہے ہیں کلمہ پڑھ لیا، جو بندہ کلمہ پڑھتا ہے مسلمان. اب مسلمان سے پھر مومن بننا، پھر مومن سے محسن بننا. تو یہ حدیث کیا ہے؟ زندگی کیا ہے؟ زندگی کا جو مقصد ہے اللہ تعالیٰ کی پہچان. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. تو یہ اصول سے اسلام، پھر ایمان، پھر یہ اصول سے ہم اللہ کی پہچان حاصل کریں. خبر کے سوالات ہمیں تیاری کرنا ہے تو ہم یہ اسلام، ایمان، احسان کے تحت خبر کے سوالات کی تیاری کریں. دیندار ہمیں بننا ہے تو ہم اسلام، ایمان، احسان یہ سیکھیں گے، اس کو سمجھیں گے، اس پر عمل کریں گے تو دیندار بنیں. متقی ہمیں بننا ہے تو ہم اسلام، ایمان، احسان سیکھیں تو ہم تقوی والے بنیں. ہم اسلام کو ہی سمجھ رہے پورا دین. اسلام میں بھی پھر ارکان کلمہ ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ہے، پھر اس میں بھی ارکان ہے. پھر اس میں پہلا ارکان کلمہ ہے تو کلمے کو بھی سیکھنا ہے. پھر کلمے سے ایمان آتا.
کلمے کو سمجھنے سے، کلمے کو جو ہے نا فہم حاصل کرنے سے، اس کا علم حاصل کرنے سے پھر ایمان آتا. پھر جو علم حاصل کرے وہ دیکھے، پھر جو ہے نا احسان آتا. یہ سٹیجز پار کرنا. تو پہلے کیا ہے؟ اسلام ہے. ہم اپنا اسلام درست کریں، پھر اسلام کے بعد ہم اپنا ایمان بھی درست کریں، ایمان کے بعد پھر احسان بھی درست کریں. کیونکہ جسم، قلب، روح، تین چیزیں اللہ تعالیٰ نے دی. اسلام کا تعلق کیا ہے؟ جسم سے. ایمان کا تعلق قلب سے، اور احسان کا تعلق روح سے. ہم اپنا جسم بھی فرما بردار بنائیں، ہم اپنا قلب بھی فرما بردار بنائیں، اور ہم اپنی روح بھی فرما بردار. یہ اللہ کی مرضی کے تحت اس کو جو نا، اب اللہ کی مرضی ہے. یہ اسلام اللہ کی مرضی ہے، احسان اللہ کی مرضی ہے، اور ایمان بھی اللہ کی مرضی ہے. اسلام، ایمان، احسان یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. اب یہ اللہ کی مرضی ہے، اب اس کا علم حاصل کرنا. اب یہ اسلام کا علم، ایمان کا علم، احسان کا علم، یہ علم حاصل کرنا ہم سب پر فرض ہے. یہ علم، کیونکہ یہ علم سے، اس کی فہم سے ہمیں جو ہے نا پھر خبر کے سوالات کی تیاری میں آسانی ہوگی. ہم جہاں جسم جب فرما بردار بنے گا، قلب جب فرما بردار بنے گا، روح فرما بردار بنے گا، خبر کے جب 3 سوالات ہوں گے تو ہمارے لیے جب یہ ہم سیکھ لیں گے تو ہمارے لیے وہ جواب دینے آسانی ہوگی. اللہ تعالیٰ کی امانت اٹھانے والے بنیں گے. جب ہم اس حدیث پر عمل کرنے والے ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ ہمارا نام امانت کو جو نا ادا کرنے والوں میں لکھے گا، خیانت کرنے والے میں نہیں. ایک ہوتی ہے امانت ادا کرنے والا، امانت دار ہوتا ہے. ایک جو ہے نا امانت کو ادا نہیں کرنے والا، وہ خیانت دار ہوتا ہے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو، جنات کو، انسانوں کو جو ہے نا امانت دی. دین اللہ تعالیٰ کی امانت ہے. اب یہ امانت کو اٹھانے کے لیے اب یہ اصول ہے، اسلام، ایمان، ایسا یہ طریقہ ہے. یہ جو ہے نا وہ ہے کہ ہم جو ہے نا اسلام سیکھیں، پھر ایمان سے احسان سیکھیں. تو اب یہ سیکھنے کے لیے کیا ہے؟ منشایخ یوٹیوب چینل ہے، youtube.com/منشایخ. وہاں پر اسلام بھی بتایا گیا، اسلام میں جو نا مسلمان کیسا بننا ہے اچھا، اور ایمان بھی بتایا گیا کہ ہم ایمان کس طرح حاصل کریں. ہم ایمان بول رہے ہیں جو نا، ہم ایمان والے سمجھ رہے ہیں، ایمان کو سیکھنا پڑتا. یہ حدیث میں بتایا گیا پہلے اسلام سے اچھے مسلمان بن جائے، پھر اسلام کے بعد پھر ایمان حاصل کرے، پھر اس ایمان کے بعد پھر احسان. تو منشایخ جو یوٹیوب چینل ہے اس پر جو نا اسلام بھی بتایا گیا، اس پر ایمان بھی بتایا گیا، اور احسان بھی بتایا گیا. اور صراط المستقیم جو فیس بک چینل ہے، یوٹیوب چینل پر جب جائیں گے تو دوسرے جو چینلس ہے جہاں پر اسلام کی تعلیم، ایمان کی تعلیم، احسان کی تعلیم وہاں پر دی جا رہی. تو یہ تعلیم جو ہے نا منشایخ یوٹیوب چینل پر more than 500 لیکچرز کی تعلیمات پر ہے. یہ حدیث جبرائیل کے اوپر ہی 500 سے زیادہ لیکچرز ہیں. اسلام بھی سیکھنے کو ملے گا، ایمان بھی سیکھنے کو ملے گا، اور احسان بھی سیکھنے کو ملے گا. تو ہم سیکھنے کے لیے وقت نکالنا، یہ خبر کے سوالات کی جو تیاری ہے وہ اس کا علم حاصل کرنا فرض ہے. اور یہ فرض ہے نا، سننا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے، لوگوں تک پھیلانا بھی ہے. کیونکہ خبر کی منزل ہے، جو خبر کی منزل میں کامیاب، آخرت کی تمام منزل میں کامیاب. اور اولیاء اللہ جو تیاری کرا رہے ہیں، خبر کی منزل کی تیاری کرا رہے ہیں، کیونکہ خبر کی تیاری کامیاب تو آخرت کے تمام منزل کامیاب. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اللہ کی مرضی کیا ہے؟ دین ہے. ہم دین کو چھوڑ کر اپنی مرضی بنا لی. ہم دنیا کی طرف دنیا کی طرف ہمارا دل مائل ہے، دنیا کی طرف بھاگ رہے ہیں. یہ ہماری جو ہے نا غلط فہمی ہے. دنیا کیا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اللہ تعالیٰ پسند ہی نہیں کرتے. مرتے سوالات میں پھر فیل ہو جاتے ہیں. یہاں بھی ذلیل ہوتے ہیں، آخرت میں بھی ذلیل ہوتے ہیں. اور اس سے کھڑکی کھول دیتے دوزخ، مرتے سوالات کرے بس. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنے سوالات کو درست کرنا ہے. اپنے سوالات، وہ 3 سوالات کوشچن پر آؤٹ ہے، اور اس کے جوابات کے لیے یہ حدیث پر عمل کرنا. یہ حدیث جبرائیل ہے، بڑی امپورٹنٹ حدیث ہے. اس کو جو ہے نا ہمیں زندگی بھر بھی اس کو تھام لیں گے تو ہمیں جو ہے نا ہمارا آنے کا مقصد، ہم کوشش بھی کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں رکھے گا. ہمیں اللہ کی پہچان بھی اس سے ہوگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان بھی ہوگی. ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے بھی بنیں گے. اللہ کا شکر، اللہ تعالیٰ پر کہ تقدیر پر ہم صبر کرنے والے بنیں گے. ہم جسم سے اللہ کی فرما بردار ہوں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما بردار ہوں گے. ہماری قلب اور روح بھی اللہ کی فرما بردار ہوگی. ہم اللہ سے ٹوٹ کے محبت کرنے والے ہیں. مگر کب یہ حدیث پر ہمارا عمل ہو، یہ حدیث کی فہم ہم حاصل کریں، یہ حدیث کے مطابق ہم جو ہے نا عمل کریں. اب یہ دین کے 3 حصے، مکمل دین بتایا گیا، اسلام، ایمان، احسان. جب یہ 3 کمبائن ہوتے ہیں، جب مکمل دین ہوتا ہے. یہ جو ہماری مس انڈرسٹینڈنگ ہے یہ، اور یہ اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا مقام کیا ہے؟ تمام حدیثوں کو جو ہے ایکسپلین کر رہی ہوتی ہے. سورہ فاتحہ کا جو مقام ہے اس کا، اسی طرح اس کا مقام تمام سوروں میں اس کا مقام. تو یہ ہم ایزی نہ لیں. اس کو حدیث کو الحمدللہ منشایخ جو یوٹیوب چینل ہے اس پر اس حدیث کو جو ہے نا ایک ایک کر کے آرام سے سلیبس وائز اس کو سمجھایا گیا. اس کے جو ہے نا آپ لوگ سنیں، اس پر نوٹس بنائیں، اس پر جو ہے نا عمل کریں، اس کو جو ہے نا شیئر کریں. تو ہم کیا ہے پھر اپنے مقصد کو، آنے کے مقصد کو ہم پورا کر سکتے ہیں. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا ہمارا، بولنے سے زیادہ سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہر دعا کے عمل میں اخلاص عطا فرما. اس حاضری کو قبول فرما. جو کچھ کیا گیا ہے مولا، پڑھا گیا، سنا گیا، سمجھا گیا، مولا قبول فرما لے مولا. اس میں جو غلطیاں کوتاہیاں ہوں گی توبہ کرتے معاف فرما دے مولا.
واسطہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم. سبحان ربک رب العزت